دوستو السلام علیکم، میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آج 1 اکتوبر 2018 کے بیشتر اردو اخبارات نے وویک تیواری کو لکھنؤ میں گولی مارنے کے معاملے کو شیر سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز ممبئی نے کیجریوال کے ایک ٹویٹ کو ہیڈ لائن بنایا ہے جس میں وویک ہندو تھا، اسے کیوں مارا گیا، اور اس میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے پردہ اٹھائیے، بی جے پی ہندوؤں کی خیر خواہ نہیں ہے۔ جبکہ سبھی اخبارات نے رسوئی گیس کی قیمت میں اضافے کی خبر کو اہمیت دی ہے اور کہیں نہ کہیں صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ راجستھان میں کانگریس کی جیت کے سروے کے بارے میں الگ الگ صفحات پہ خبر موجود ہے، لیکن روزنامہ اردو ٹائمز نے اس سلسلے میں ایک اداریہ لکھا ہے اور لیڈرشپ کی تبدیلی کی تجویز پیش کی ہے تاکہ وہاں کانگریس کو کامیابی ملے۔ ایک خبر وزارت اطلاعات و نشریات کی ہے کہ وزارت نے سبھی نجی سیٹلائٹ ٹی وی چینلوں کو سرکولر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں ہونے والے ہجومی تشدد کے خلاف اسکرین پر پیغام چلایا جائے۔ لالو پرساد یادو کے اعلان میں لاپرواہی کا الزام، مہاراشٹر کے شائع ہونے والے اورنگ آباد ٹائمز نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں سیکرٹری جنرل کی تقریر ہیڈ لائن بنائی ہے کہ پائیدار امن کے لیے ہند پاک مذاکرات کی ضرورت۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کے لیے ہندوستان کی کوششوں کی ستائش کی۔ لاتور زلزلے کے 25 سال مکمل ہونے پر روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز نے ایک اینکر اسٹوری شائع کی ہے اور کہا ہے کہ آج بھی ہولناک یادیں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ واضح ہے کہ 30 ستمبر 1993 کو مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ کے لاتور ضلع میں زلزلے کی وجہ سے 10,000 افراد موت کی نیند سو گئے تھے۔ کئی خاندان ختم ہو گئے اور آج بھی ان کی یادیں تازہ ہیں۔ کانگریس نے راج ٹھاکرے کی ایم این ایس کو مہا اگاڑی میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ این سی پی لیڈر شرد پوار ایم این ایس کے حامی ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نئی دلی نے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے ہندوستانی حدود میں داخل ہونے کی خبر کو لیڈ بنایا ہے، جبکہ دیگر اخبارات نے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ میم افضل صحافی اور سابق سفارتکار کانگریس لیڈر کے مضمون رافیل معاہدے کی سچائی کو ہندوستان ایکسپریس سمیت سبھی اخبارات نے زینت بنایا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کے ایک اداریے میں گوا میں پاور گیم کے عنوان سے لکھا گیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر کی عدالت اور ان کی کابینہ میں بغاوت اور کانگریس کا حکومت تشکیل دینے کے دعوے تک کا حوالہ اس اداریے میں تحریر ہے۔ البتہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اقتدار پر تلوار ضرور لٹک رہی ہے اور امت شاہ پریشان ہیں۔ حیدرآباد سے شائع ہونے والے کثیر و اشاعت اخبار روزنامہ سیاست نے رافیل اسکام بوفورس کا باپ سوسا کے الزام کو لیڈ خبر بنایا ہے۔ صفحہ اول کی ایک مختصر خبر سیاست میں شائع کی گئی ہے، جس میں مدھیہ پردیش میں اب گائے کے لیے وزارت تشکیل دینے کے بات کہی گئی ہے۔ سیاست نے لکھنؤ میں وویک کی پولیس گولی کی موت پر اس کی بیوی کے اٹھائے گئے سوال 3 کالم میں کی خبر بنایا ہے، جبکہ
اسی موضوع پر اخبار نے ایک اداریہ تحریر کیا ہے کہ یو پی میں لا قانونیت کا راج، جس کا عنوان ہے، اور اخبار لکھتا ہے کہ اتر پردیش ملک کی سب سے بڑی اور حساس ریاست ہونے کے ساتھ ملک کی سب سے زیادہ جرائم والی ریاست بھی ہے۔ یہاں جرائم کا گراف کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے۔ نیشنل کرائم بیورو کے مطابق قتل، عصمت دری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، خواتین کے خلاف جرائم، دلتوں اقلیتوں کے خلاف جرائم واقعات حد سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اخبار نے علی گڑھ میں 2 لوگوں کو لائیو انکاؤنٹر میں گولی مارنے اور ایپل کمپنی کے ایگزیکٹو کو بغیر کسی جواز گولی مارنے کے حوالے سے لکھا ہے کہ پولیس اس قتل کے بارے میں جو بات بتا رہی ہے وہ احمقانہ ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، عوام پریشان ہے اور امن و چین سے جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آدتیہ ناتھ نے جرائم پر قابو کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن زیادہ تاخیر ہونے سے پہلے حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ آج کے اردو اخبارات کی سرخیاں تھیں۔ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔